مجھے نوجوان یا کم سن خطیب سمجھ کے صلوات آہستہ نہ پڑھیں، جتنا یہ ذکر بلند ہے اتنی بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ عظمت درود کے متعلق وَتَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھنے سے بھاگتا ہے، اور جو شیطان انسانوں میں ہے وہ مجھ اور میری آل پر درود پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ بلندر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی۔ صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے سرکار، نوکری کا آغاز کیا جائے۔ پہلا جملہ آپ کے دلوں کی تختی پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ جملہ نقش ہو گیا پھر دیکھیں گے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اپنے دل کی تختی کو تیار رکھے یہ جملہ نقش کرنے کے لیے۔ 7,000 شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اس عظیم منبر پر پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اپنے عنوان گفتگو سے متصل ہونے تک کچھ تمہیدی جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات متوجہ ہیں۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کا تعین چاند نظر آنے سے ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر۔ مگر محرم کا ہلال وہ ہلال ہے جس نے اپنے دامن میں کئی سورج چھپا کے رکھے ہیں۔
آغاز مجلس میں کچھ گزارشات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہم ان 10 دنوں میں نہ تو کسی کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا مسلک تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی فقہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عشرہ محرم میں بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد کے دنیا سے جانے کے بعد محمد کی اولاد سے وفاداری کس نے کی تھی اور محمد کی اولاد سے غداری کس نے کی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سلامت رہیں جی۔ اور زمانہ اس بات کو سمجھے کہ ہم نے بنو امیہ اور بنو عباس کے طویل ترین ادوار سے لے کر حال تک کبھی بھی مجلس حسین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نواسہ رسول کا غم نہ منائیں؟ ہم نے بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم دور میں بھی جب شیعوں کو دیواروں میں چنا جاتا تھا اس دور میں بھی اپنے ہاتھ سینے پہ مارے۔ جملہ اپنے ماتمیوں کے حصے کا کہہ رہا ہوں، ہم نے اس ظالم دور میں بھی اپنے ہاتھ سینے پہ مارے، اس لیے کہ جب ہم اپنا ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں تو چوٹ یزید کے سینے پہ لگتی ہے۔ میں اپنے ماتمی نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس ماتم حسین کو کبھی فراموش نہ کرنا، بلکہ جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ اے میرے جوان ماتمیوں، جب تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتے ہیں تو اصل میں تماچا یزید کے منہ پہ لگتا ہے۔ وہ یزید کے منہ پہ تماچا لگتا ہے۔ اور میرے سننے والے اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرا پیغام پہنچے، یہ فرش عزا کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فرش کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا فرش نہیں ہے، یہ صابروں کا فرش ہے، یہ مظلوموں کا فرش ہے، یہ عزاداروں کا فرش ہے۔ یہاں جوڑنے والے جمع ہوتے ہیں، توڑنے والے جمع نہیں ہوتے۔ یہ تخریب کاروں کا اجتماع نہیں ہے، یہ انسانیت کے علم برداروں کا اجتماع ہے۔ ہماری قومی پالیسی کے فقط 2 نعرے ہیں۔ پہلا نعرہ جیو اور جینے دو، اور دوسرا نعرہ مثبت غیر جانبداری۔ کیا مطلب؟ بھائی ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم فقط حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم فقط حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ بھئی ایک سیاسی کارکن کا وطیرہ تو یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن آج اس سیاسی پارٹی میں ہے تو کل کسی اور پارٹی میں، توجہ ہے، پرسوں کسی اور پارٹی میں، یعنی دنوں اور ہفتوں میں وفاداریاں بدل جاتی ہیں، لیکن ہم وفاداری تبدیل کرنے والے نہیں۔ ہم نے غدیر نے جس پارٹی کو جوائن کیا تھا قیامت تک اسی پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ تو میں ایک جملے میں اپنا عقیدہ بتائے دے رہا ہوں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک توجہ۔ امداد علی حیدری مکتب آل محمد کا سب سے چھوٹا طالب علم، ذمہ دار خطیب ہونے کی حیثیت سے پوری ملت تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہے، دنیا ہمارے عقیدے میں بحث کرتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ وہ ہے۔ بھائی آپس میں بحث نہ کرو، ہم تمہیں ایک جملے میں اپنا عقیدہ بتا دیتے ہیں۔ زمانہ سنے، ہم غدیری ہیں،
سقیفائی نہیں ہیں، ہم سقیفائی نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں۔ ہم واقعہ کربلا کو مجسم کر کے ان 10 دنوں میں پیش کرتے، کیوں؟ تاکہ نئی نسل کربلا سے آگاہ ہو جائے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، میرے ابتدائی جملوں کی قدر کریں گے۔ فن مصوری کی ایک اصطلاح ہے کہ 1000 لفظوں سے ایک تصویر بہتر ہوتی ہے، یعنی جو بات 1000 لفظ نہیں سمجھا سکتے، آپ ایک تصویر بنا دیں، وہ تصویر سمجھا دے گی۔ ہم پوری کربلا کو ایک تصویر کی صورت مجسم کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ علم، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ تعزیہ، یہ عماریاں، یہ تبرکات، یہ کیا ہے؟ یہ پوری کربلا مجسم کر کے رکھ دی تاکہ نئی نسل کربلا سے آگاہ ہو جائے۔ یہ اتنے لمبے لمبے جلوس کیوں ہوتے؟ مجلس تو بارگاہ میں بھی ہو سکتی ہے، پھر ہم روڈ پہ نکلتے بڑے بڑے جلوس طے کرتے، کیوں؟ اگر آج یہ لمبے لمبے جلوس نہ ہوتے تو سید سجاد کے سفر کی اہمیت کو کون سمجھ سکتا تھا؟ توجہ ہے، میں بڑے رخ سے اپنے موضوع گفتگو سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں۔ بھائی سفر سجاد سمجھ میں آیا؟ کیا اہمیت ہے؟ مولا اتنے مسائب برداشت کر لیے، اتنی مصیبتیں برداشت کر لی، فرمایا ہاں مصیبتیں اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت بغیر ہادی اور ہدایت نہ رہ جائے۔ میرے نانا کی امت بغیر ہادی اور ہدایت کے نہ رہ جائے۔ بس عزیزان محترم، اس منزل پر ہم اپنے موضوع گفتگو سے متصل ہو گئے۔ ہادی اور ہدایت ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور ہمارا یہ پورا عشرہ اسی موضوع پر گفتگو رہے گی، ہادی اور ہدایت، تاکہ جب 10 دن کے بعد آپ صف عزا سے اٹھیں تو آپ کچھ لے کے جائیں، معلوم ہو کہ ہادی کیسا ہوتا ہے اور ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی آخری بندے تک؟ اب موضوع سے متصل ہو گیا ہوں، موضوع کا آغاز ہو گیا۔ میں نے اس عنوان کے لیے قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور وہ آیت ہے سورہ مبارکہ اللیل کی۔ بچے نوٹ کریں تاکہ میں جو پڑھوں وہ گھر جا کے قرآن کھول کے اس کو دیکھیں۔ سورہ مبارکہ اللیل کی آیت تلاوت کی ہے، اور عجیب جملہ ہے، آیت ہے ہدایت کے متعلق اور نشان ہے 12۔ نشان ہے 12، آیت ہے ہدایت کے متعلق، نشان ہے 12۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، اللہ کہتے ہیں بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ ہر کام کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے، ہوائیں چلانے کے لیے فرشتہ مقرر، بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر، روزی دینے کے لیے فرشتہ مقرر، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر، نظام کائنات چلانے کے لیے فرشتے مقرر۔ مگر ہدایت اتنا اہم موضوع ہے کہ اس نے کسی فرشتے کے ذمہ نہیں لگایا۔ کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ توجہ رہے، آپ کی خاموشی توڑنے لگا ہوں۔ بھئی جب ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے تو پھر ہادی بھی اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی جب ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے تو پھر ہادی بھی اللہ بنا کے بھیجے گا، بندے نہیں بنائیں گے۔ جو بندہ ابھی تک پورے ذکر میں نہیں بولا اور گھر سے سوچ کے آیا ہے کہ امداد علی حیدری جتنا مرضی زور لگائے میں نے نہیں بولنا، میں اس بندے کی خاموشی توڑنے کے لیے اپنی خطابت کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میں ایک جملے میں بتا دوں کہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی کون ہے اور بندوں کا بنایا ہوا ہادی کون ہے۔ وہ کون ہے جسے اللہ بناتا ہے، وہ کون ہے جسے بندے بناتے ہیں۔ آواز قدرت آئی سنو، میری توحید تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، میری رسالت تم تک
پہنچی محمد کے ذریعے، قرآن تم تک پہنچا محمد کے ذریعے، ولایت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، رسالت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، نمازیں تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، کلمہ تم تک پہنچا محمد کے ذریعے، دین تم تک پہنچا محمد کے ذریعے، شریعت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، روزے تم تک پہنچے محمد کے ذریعے، حج تم تک پہنچے محمد کے ذریعے، تو پھر فیصلہ بھی محمد کے ذریعے کریں گے۔ جو محمد کے قدموں میں بیٹھے وہ بندوں کا بنایا ہوا، جو محمد کے کندھوں میں بیٹھے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ آپ سلامت رہیں جی۔ بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک ایسا تاریخی نعرہ کہ شاہ نجف کی دہلیز کا بوسہ لے آپ کی آواز، نعرہ حیدری حیدری۔ کچھ ہادی اللہ بناتا ہے، کچھ ہادی بندے بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہدایت کا ذمہ ہے ہمارا، تو ہادی بھی ہم بنائیں گے۔ اگلا فرق بتا دوں، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے اور اللہ کا بنایا ہوا کون ہے؟ جملہ بڑا لطیف ہے۔ جو بندوں کا بنایا ہوا ہو اس کا رشتہ زمین پہ ہوتا ہے، طلاق بھی زمین پہ ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا نکاح بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے حجت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ خدا کی جانب سے حجت ہوگا۔ لوگوں نے اپنے آپ میں اور حجت میں فرق ہی نہیں سمجھا۔ لوگوں نے کہا حجت بھی ہم جیسی ہوتی ہے۔ بتاؤں کہ حجت میں اور بندوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتا چلے حجت کون ہے آدمی کون ہے؟ حجت کون ہے آدمی کون ہے؟ آخری بندے تک توجہ۔ جو پانی میں تھوک کے گندا کرے وہ آدمی ہے، جو تھوک کے میٹھا کرے وہ حجت ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے سورج دیکھے وہ آدمی ہے، جو سورج انگلی کے اشارے سے موڑے وہ حجت ہے، جو چاند کے مطابق چلے وہ آدمی ہے، جو چاند دو ٹکڑے کرے وہ حجت ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے ستارہ دیکھے وہ آدمی ہے، جو ستارہ در پہ بلائے وہ حجت ہے۔ آواز تھوڑی کھولیں۔ سلامت رہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، اللہ نے کہا بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ہادی بھی ہم بنائیں گے۔ اگر آپ تھکے نہیں تو اگلا فکرہ کہہ دوں، وہ آخری بندے تک دل کی تختی پہ نقش کریں گے۔ جملہ سنیے گا۔ کہا کچھ اللہ بناتا ہے، کچھ بندے بناتے ہیں، کچھ اللہ کے بنائے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کچھ بندوں کے بنائے ہوتے ہیں۔ اب بندوں کے بنائے کون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے؟ کہ سنو، جو تمہارا بنایا ہوگا، جو بندوں کا بنایا ہوگا، اس کی حرکتیں بھی بندوں جیسی ہوگی، اس کا کردار بھی تم جیسا ہوگا۔ لیکن جو اللہ کا بنایا ہوگا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، آنکھیں عین اللہ ہوں گی، زبان لسان اللہ ہوگی، ہاتھ ید اللہ ہوں گے، خود سلام اللہ ہوگا، اس کا دوست رضی اللہ ہوگا، اس کا دشمن لعنت اللہ۔ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے اور حجت کا بنایا ہوا کون ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، پورے قرآن میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہے دعائے ہدایت۔ کیا دعا ہے؟ دعائے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ابھی وقت ہے تو شمار کرے، نہیں تو گھر جا کے گنیے گا۔ اہدنا کے حروف ہیں 5۔ آخری بندے تک توجہ، آخری بندے تک جو ذکر مولا میں آیا ہے۔ اہدنا کے حروف ہیں 5، الصراط مستقیم کے ہیں 14۔ پھر کہہ رہا ہوں اہدنا کے ہیں 5،
الصراط مستقیم کے ہیں 14، بتایا ہدایت یا 5 سے ہے یا 14 سے ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں صراط مستقیم دے دے، مالک صراط مستقیم دے دے۔ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی نقشبندی ہے، وہ یہی دعا مانگتا ہے، مالک صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم دے دے۔ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی ہر مسلمان تمنا کر رہا ہے کہ صراط مستقیم دے دے۔ جملہ دے رہا ہوں جو ولایت والے بیٹھے ہیں، جن کے دل میں علی کی ولایت رہتی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ امداد علی حیدری ایک ایک حرف کا ضامن بن کر اعلان کر رہا ہے۔ جب پاک سرور کونین سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم میرے بھائی علی کی ولایت ہے۔ صراط مستقیم ہے علی کی ولایت۔ اور یاد ہے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا ابلیس نے؟ مالک میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کروں گا صراط مستقیم سے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اور ولایت علی ہے صراط مستقیم۔ ابلیس نے کہا تھا میں علی کی ولایت سے گمراہ کروں گا۔ اب سمجھ لینا جو مصلی پہ کھڑا ہو کر آج بھی علی کی ولایت سے روکے وہ آج کا پکا شیطان ہے، وہ آج کا ابلیس ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ ہر نبی کی دعا قرآن میں ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج ہے ابتدائی گفتگو، آج ہم اپنے عنوان کی بنیادی کھڑے کریں گے، کل سے انشاءاللہ ان بنیادوں پر عمارت کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آج کی گفتگو توجہ سے سن لیں گے تو آئندہ آنے والا عشرہ محرم میں جو عنوان ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں۔ پہلی دعا ہے ہدایت کی دعا۔ میرے نبی نے دعا مانگی رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور جناب زکریا نے دعا مانگی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فرداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، پالنے والے مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے، تو بہترین وارث ہے۔ اولاد کی دعا مانگی، آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا، تو ہمیں بخش دے، اگر تو نے نہ بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جملہ لے لیجئے گا، بڑا قیمتی ہے۔ ابلیس نے کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، آدم نے کہا کہ ہم نے خود اپنے نفس میں ظلم کیا ہے، تو معلوم ہوا جہاں گناہ اللہ کے کھاتے میں ڈالا جائے وہاں ابلیسیت ہے، جہاں اعتراف ہو جائے وہاں آدمیت ہے۔ بڑے قیمتی جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ جہاں اعتراف اپنے پہ ڈالا جائے وہاں آدمیت، جہاں اپنا گناہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے وہاں ابلیسیت۔ یہ ہو گئی آدم کی دعا۔ اب جناب موسیٰ کی دعا سنیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پالنے والے میرے زبان کی گرہ کو کھول، میرے سینے کو کشادہ کر تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، میرا وزیر بنا دے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ میں میرے خاندان سے، من اہلی میرے اہل سے، کس کو؟ میرے بھائی کو۔
ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ بھئی کمال ہو گیا، نام بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، تو پھر خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھئی جس کے پاس زبان ہے وہ تو بولے۔ آپ ساتھ دیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ آخری بندے تک توجہ۔ یار کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو لنگر حسین کھانے کے لیے تو حرکت کرے اور علی کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھے؟ علی کو سلام کرنا ہے۔ بھئی توجہ ہے، کیا کہا؟ میرے خاندان سے میرا بھائی ہے، نام ہارون ہے، خاندان بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، رشتہ بھی بتا دیا، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ معلوم ہوا نبی کا وزیر بنانا نبی کے اختیار میں نہیں، تو جب نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو امت کو یہ حق کس نے دے دیا؟ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ جب نبی کو خود اختیار نہیں تو امت کو اختیار کس نے دیا؟ نبی نے اللہ سے دعا کی، خاندان بتایا، نام بتایا، رشتہ بتایا، اور اللہ سے دعا مانگی تو بنا دے۔ یہ تھی موسیٰ کی دعا۔ اب آئیے ذرا میرے مصطفیٰ کی دعا سنیے۔ میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی ہے مکہ سے تو میرے نبی نے ایک دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل حبیب کہہ دے۔ کمال جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی مرضی سے دعا مانگی ہے، میرے نبی نے اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگی، اللہ کو کہنا پڑا قل حبیب کہہ دے، کچھ مانگ لے۔ بھائی جملہ دے رہا ہوں، باقی نبیوں نے اپنی مرضی سے دعائیں مانگی، میرے نبی نے اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگی، اس نے کہا قل کہہ دے۔ تو بھائی جو نبی اپنے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتا تو کیا امت کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے جائے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی سی علمی سطح ہوگی آج کی، تھوڑی سی ابتدائی، اور ہو سکتا ہے آج کی گفتگو تھوڑی خشک ہو چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، ہم نے بنیادیں قائم کرنی ہے موضوع کی، تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو پھر آنے والے دلوں میں فضائل کی معراج پہ جائیں گے۔ توجہ ہے، جو نبی اپنی مرضی سے اپنے لیے دعا تک نہیں مانگتا تو کیا دین کو امت کی مرضی پہ چھوڑے گا؟ حبیب کہہ دے، قل کہہ دے، کیا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے خارج کر، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر۔ اگلا جملہ سنیے گا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے میرے لیے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ موسیٰ کی دعا اور میرے نبی کی دعا میں فرق سمجھ آیا؟ موسیٰ نے کہا تھا من اہلی، میرے خاندان سے، اور میرے نبی نے کہا من لدن کا، اپنی طرف سے۔ موسیٰ نے کہا تھا میرے بھائی ہارون کو، نبی نے یہ نہیں کہا میرے بھائی علی کو، نہیں کہا اپنی طرف سے من لدن کا سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار دے۔ اب جو بندے کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہ کہو، میں قرآن سے جواب دینے لگا ہوں، آخری بندے تک توجہ۔ میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ آپ سلامت رہیں جی۔ بھائی کبھی علمی گفتگو پر بھی بولیں تو یہی کمال ہے نا بھائی، جوش خطابت پہ تو بچہ بھی بول پڑتا ہے، ذرا علمی گفتگو پہ آپ میرا ساتھ دیں تو پھر میری مہربانی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا عجیب بات ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا پالنے والے مدد کر دے، سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار دے دے، میں اس سے مدد لے سکوں۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں ٹوکا حبیب تم مجھ سے مدد مانگ، مددگار کیوں مانگتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرے گھر سے دے، کہا اپنی طرف سے دے، من لدن کا،
اپنے پاس سے دے، تو جب اس کی طرف سے آئے گا تو پھر اللہ کے گھر میں آئے گا، دیوار کعبہ پہ نظر رکھنا۔ آنے والے دنوں میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا یا علی مدد، میں انجیل سے بھی کروں گا یا علی مدد، اور میں اہل سنت کی بڑی بڑی کتب سے بھی ثابت کروں گا یا علی مدد۔ لیکن اگر آج کی گفتگو آپ نے توجہ سے سماعت فرما لی، اچھا موسیٰ نے مانگا تھا وزیر، میرے نبی نے مانگا نصیر۔ موسیٰ نے مانگا تھا اللہ کی طرف سے، نہیں اپنے خاندان سے، میرے نبی نے مانگا اللہ کی طرف سے، توجہ رکھیے گا، اور اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ اب ایک روایت سنو، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں روایتیں بہت کم پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن آج کی حد تک ایک روایت سنتے چلے جاؤ۔ جنگ احد میں، کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں میرے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دردہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم کسی منزل پر لے کے جانا چاہتا ہوں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کی خدمت میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کھجور کی سوکھی ٹہنی اٹھائی، بولے تو پھر مزہ ہے نا، بولے تو پھر مزہ ہے نا، کھجور کی سوکھی ٹہنی اٹھائی، اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی، وہ اس صحابی کے ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی، وہ اس سے جنگ کرنے لگے۔ معلوم ہوا کھجور کی سوکھی ٹہنی کا کمال تو نہیں تھا، کمال تو دست مصطفیٰ کا تھا، کمال تو عطائے محمد کا تھا۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی، وہ تلوار بن گئی، وہ جنگ کرنے لگے۔ اسی جنگ احد میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے دیکھنا ہے کون بندہ آخر تک میرے ساتھ ہے۔ علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ وہی نبی جس نے تھوڑی دیر پہلے کھجور کی ٹہنی دی تھی، علی کی مرتبہ نبی خاموش ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ نقش کروں، بھائی وہی میرا رسول جس نے تھوڑی دیر پہلے ابو دردہ کو کھجور کی سوکھی ٹہنی دی تھی تو وہ تلوار بن گئی، جب علی آئے تو نبی خاموش ہیں۔ خاموشی کا مطلب جانتے ہو؟ اور نبی سے پوچھ نہ لے، یا رسول اللہ ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کر علی کو بھی دے دے، جیسے اسے دی تھی ایک ٹہنی علی کو بھی دے دے۔ میں نے دیکھنا ہے کون مقدر کی طرح جاگ کے سن رہا ہے، کون دل کی تختی پر امداد علی حیدری کا یہ جملہ نقش کرے گا، یا رسول اللہ علی کو کھجور کی ٹہنی اٹھا کر کیوں نہیں دیتے، علی کی مرتبہ خاموش کیوں ہے؟ عجب نہیں، جواب رسول آئے، خاموش اس لیے ہوں کہ اگر مددگار وہاں سے آیا ہے تو اصلہ بھی وہاں سے آئے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ مددگار وہاں سے آیا ہے تو تلوار بھی وہاں سے آئے گی، اور پھر آئی، یہ کہہ کر آئی، لا فتح الا، ہائے ہائے ہائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جملہ کہہ دوں، احد میں علی کے لیے تلوار آئی، خیبر میں علی کو مرد کا خطاب ملا۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا، بڑے بڑوں کو تمنا تھی کہ خیبر میں علم مل جائے، وہ تمنا کیوں تھی وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر یہ راز پہلے سنا ہو اپنی داد اپنی جیب میں رکھیے گا، لیکن اگر یہ راز پہلی مرتبہ آپ تک پہنچے پھر ویسے بولنا جیسے علی کو بولنا پسند ہے۔ ساری رات صحابی دعا کرتے رہے نا کہ خیبر میں علم ہمیں ملے۔ ارے وہ صرف علم کی تمنا نہیں تھی، چونکہ نبی نے کہا تھا علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا۔ سب مردانگی کی سند لینا چاہتے،
توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ تو اس تمنا میں تھے کہ کسی طرح مردانگی کی سند مل جائے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہادی بھی کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو ہے عنوان کی بنیادیں قائم کرنا۔ وہ غور سے سن لیں، 2 لفظ پڑھ رہا ہوں، پورا اشرہ یہ لفظ بار بار آئیں گے۔ اللہ نے ایک ہدایت دینے کا قانون بنایا، ایک ہدایت لینے کا قانون بنایا۔ علمی گفتگو ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ ایک ہدایت دینے کا قانون، ایک ہدایت لینے کا قانون۔ ہدایت دینے کا قانون ہے عصمت، ہدایت لینے کا قانون ہے تقوی۔ یہ 2 لفظ ذہن میں رکھ لیں، عصمت اور تقوی۔ جب وہ ہدایت دے گا تو قانون عصمت کے ذریعے، جب کوئی ہدایت لے گا تو قانون تقوی کے ذریعے۔ توجہ ہے؟ عصمت کا معنی ہے معصوم ہونا، یعنی اللہ جب کسی کو خود ہادی بنائے گا تو اسے معصوم بنائے گا۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جب اللہ ہادی بنائے گا تو معصوم بنائے گا، اسے عصمت عطا کرے گا۔ اب عصمت کا ہونا اہل بیت کی صرف فضیلت نہیں بلکہ ضرورت ہدایت ہے۔ خدا کی قسم میں کراچی کے بعد پہلی مرتبہ بورے والا میں اتنی علمی گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب عصمت اہل بیت فقط فضیلت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ عصمت اہل بیت ضرورت ہدایت ہے، ضرورت ہدایت ہے۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، جسے اللہ اپنی طرف سے معصوم ہادی بنائے گا وہ اللہ کے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ جو وعدہ بھی قرآن میں کرے اسے پورا کرے گا، اس کا بنایا ہوا معصوم۔ جملہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون نہیں۔ نبی نے کہا تھا کہ خیبر 40ویں دن فتح ہوگا، یہ اللہ کا نبی سے وعدہ تھا، خیبر 40ویں دن فتح ہوگا۔ جملہ دے رہا ہوں، یہ 39 دن جاتے تھے واپس خالی آ جاتے تھے۔ ان کا جانا اور واپس آنا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن ان کا جانا بغیر فتح کے واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ ان کا جانا بغیر فتح کے واپس آ جانا دلیل ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے، چونکہ معصوم ہوتے تو اللہ کے وعدے کے تحت فاتح بن کر آتے۔ توجہ ہے؟ تو عصمت اہل بیت ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کرے گا عصمت کے ذریعے، کوئی ہدایت لے گا تو تقوی کے ذریعے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا الف لام میم ہدایت کی وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں وہ کتاب۔ الحمدللہ مدرسے یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، عربی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عربی میں نزدیک کے لیے لفظ آتا ہے ہاذہ الکتاب، مذکر ہو تو ہاذا، مؤنث ہو تو ہاذہ، اور دور کے لیے آتا ہے ذالکا۔ اگر ہوتی یہ کتاب مراد تو لفظ آتا ہاذہ الکتاب۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا ذالک الکتاب، یہ نہیں وہ کتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ ہدایت متقین کے لیے۔ بندہ آیا میرے چھٹے امام کے پاس، سرکار صادق آل محمد، کہنے لگا فرزند رسول میں حافظ قرآن، مجھے الف لام میم کا معنی بتائیں۔
مولا فرماتے ہیں حافظ ہو اور الف لام میم کا معنی نہیں آتا، قرآن دیکھ کے پڑھا کرو۔ کہنے لگا مولا میں نے کہا نا میں حافظ ہوں، تو مجھے دیکھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کیوں قرآن کو زبانی رٹ کر اپنی بصارت کو زیارت قرآن سے محروم رکھتے ہو؟ حافظ ہو پھر بھی دیکھ کے پڑھا کرو۔ مولا فرماتے میں پڑھاتا ہوں، پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ میں ہوائی بات نہ کبھی کی ہے نہ کرنے کا عادی ہوں۔ جس بندے کو حوالہ چاہیے امداد علی حیدری گاڑی میں کتابوں کا ڈھیر لے کے آیا ہے، حوالہ نہ دکھاؤں صبح قیامت تک آپ کا مجرم ہوں۔ فرمایا الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں، یعنی ہم آل محمد ہدایت کی وہ کتاب ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ ہدایت لینے کا قانون ہے تقوی، دینے کا قانون عصمت، لینے کا تقوی۔ جب کوئی ہدایت لینے چاہے گا تو قانون تقوی پہ آئے گا کہ اس لیے ہم نے آل محمد کو ہدایت کی کتاب بنایا متقین کے لیے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی لیے تو پوری دنیا میں خود ساختہ امیر المومنین بہت بنے اور بہت ٹوٹے، مگر امام المتقین علی کے علاوہ کوئی نہ ہو سکا۔ توجہ ہے؟ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرو۔ امداد علی حیدری کا بتایا ہوا حوالہ غلط ثابت ہو جائے، صبح قیامت تک آپ کا مجرم ہو۔ کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین، میں حوالہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ میرے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہدایت کی وہ کتاب مجھ علی کا نام ہے، اور وہ تقوی جو جہنم سے بچاتا ہے مجھ علی کی محبت کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ اور اللہ نے اس ہدایت کے انتظام کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 4 آسمانی کتابیں نازل کی، نبیوں کو بھی اس نے عصمت عطا کی، 14 معصومین کو بھی ہادی بنایا، انہیں بھی عصمت عطا کی۔ لیکن جیسی عصمت 14 معصومین کو عطا ہوئی ویسی عصمت کسی کو نہیں ملی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہدایت کے لیے، لیکن جیسی عصمت اور طہارت قرآن کے حصے میں آئی ویسی طہارت اور عصمت کسی کتاب کو نہیں ملی۔ بھائی کمال کتاب ہے، جس رات میں آئی اس جیسی رات کوئی نہیں، جس رات میں آئی وہ سیدۃ اللیل، راتوں کی سردار، جس مہینے میں آئی اس جیسا مہینہ کوئی نہیں، وہ سید الشہور، مہینوں کا سردار، جو لے کر آیا وہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، جس ذات پہ آئی وہ سید الانبیاء، نبیوں کا سردار، اور جن کے قصیدے ہیں وہ سید الاولیاء، سید الاولیاء، اور خود کتاب سید الکتب، کتابوں کی سردار۔ اب جملہ دے رہا ہوں، کلیجوں کو سینوں کو سنبھال کے رکھیے گا اگلے جملے کے لیے۔ جیسی عصمت آل محمد کو ملی ویسی عصمت کسی اور کو نہیں ملی، جیسی عصمت قرآن کو ملی ویسی عصمت کسی کتاب کو نہیں ملی۔ جملہ کہہ دوں، آج یہاں چوک پہ کھڑے ہو کر کہو کہ فلاں قرآن جیسی کتاب، توجہ ہے؟ میں اپنی مثال لیتا ہوں، اگر میں اس منبر پہ آج یہ اعلان کروں کہ بھئی فلاں کتاب قرآن جیسی، تو فتوے لگیں گے کہ اس کافر کو کل کے بعد پورے والا میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ کسی غیر معصوم کتاب کو ملا رہا ہے۔ تو بھئی قرآن تو کسی اور کتاب جیسا نہیں ہو سکتا، تو محمد تم جیسا ہو جائے یہ کیسے ممکن؟ توجہ ہے؟ قرآن تو کسی اور کتاب جیسا نہیں ہو سکتا، تو جو وارث قرآن ہے وہ تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟
اب قرآن کتابوں میں سید، میرا نبی نبیوں میں سید. پھر جملہ دے رہا ہوں، آج کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے، توجہ سانس لے لیں، اگلا جملہ بڑا کہنے لگا ہوں. کسی مسلک کا مولوی ہو، اس کے سر پہ رکھیے قرآن اور پوچھئے، مولوی صاحب کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو جائیں گے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جسے بات پہنچ رہی ہے تاکہ میں بات مکمل کروں، کیا بدھ اور کل اپنے اپنے مرضی کے مولوی سے پوچھ کے لے آئیے گا، پھر مجھے جواب دیجیے گا، کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہے گا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جمعے کو اللہ نے بنایا ہے سید الایام، دنوں کا سردار. معلوم ہوا سید اور غیر سید برابر نہیں ہو سکتے. بدھ ہے غیر سید، جمعہ ہے سید. پھر مولوی سے پوچھنا، مولوی صاحب کیا ماہ شوال اور ماہ رمضان برابر ہو سکتے ہیں؟ کہے گا کبھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ رمضان کو اللہ نے کہا ہے سید الشہور، مہینوں کا سید. شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے. پھر مولوی سے پوچھنا، مولوی صاحب کیا انجیل اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں؟ آخری بندے تک توجہ. کہے گا انجیل اور قرآن بھی برابر نہیں ہو سکتے. توجہ رکھے گا، اس لیے کہ قرآن ہے سید الکتب. اللہ نے قرآن کو سید بنایا ہے، باقی کتابیں غیر سید ہے. پھر امداد علی حیدری کو پورے والا کے اس مرکزی اجتماع میں یہ جملہ کہنے کا حق ہے، جس بندے کے دل میں علی کی محبت رہتی ہے اس کی آواز بھی بلند ہوگی، ہاتھ بھی بلند ہوگا. مولوی صاحب جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر نسل سفیان اور آل عمران کیسے برابر؟ پروردگار عالم نے آل محمد کو جتنی عزتوں سے نوازا تھا، امت نے اس سے کہیں زیادہ دکھ دیے ہیں. آج تمہیدی گفتگو تھی، ممکن ہے گفتگو کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہو، لیکن کل سے مفصل گفتگو ہوگی. اور جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا، کل وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور ہر روز ایسا ہی ہوگا، جہاں ہم گفتگو روکیں گے اگلے دن وہیں سے سلسلہ کلام چھوڑیں گے. اللہ نے جتنی عزت عطا فرمائی تھی آل محمد کو، اس سے کہیں زیادہ رلایا ہے امت نے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں. جی بھر کے پرسہ دیا کرو بطول کو، کم از کم اتنے آنسو ضرور بہانا جو بی بی حسین کے زخموں کا مرہم لینے آئی ہے وہ خالی نہ لوٹ جائے. شرم کر کے نہ رویا کرو. جتنے امتی بیٹھے ہیں غیر سید، کوئی غیر سید شرم کر کے روئے تو روئے، لیکن جتنے سید بیٹھے ہیں سید شرم کر کے نہ رویا کریں. اس لیے کہ شرم کر کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو، اور سیدوں کا کچھ نہیں بچا. اچانک رونما نہیں ہوئی کربلا، سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا تیار کرنے میں. اجرکم علی اللہ. مجلس ہو رہی تھی، امام مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضرت اسماعیل حمیری مرثیہ پڑھ رہے تھے اور مولا کے ایک صحابی ہے ابو بصیر، وہ بھی مجلس میں بیٹھا تھا. وہ بھی رو رہا تھا، مولا بھی رو رہے تھے، گریہ ہو رہا تھا. بیچ مصائب کے امام نے ابو بصیر کو ٹوکا کہ ابو بصیر تم کیوں نہیں روتے؟ رونے کی تہذیب بھی آل محمد نے ہمیں سکھائی ہے. ابو بصیر تم کیوں نہیں روتے؟ ابو بصیر نے اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا،
کہ مولا دیکھیں سارا رومال آنسوؤں سے گیلا ہو گیا ہے، مولا رو رہا ہوں۔ کہا نہیں ابو بصیر، یہ رونے کا طریقہ نہیں، ایسے رویا کر جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے۔ اجرکم اللہ، دھاڑے مار کے تڑپ کے رویا کر میرے جد حسین کو۔ یہ آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے رونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عزادارو، میرا پانچواں مولا کربلا کے بعد 10 سال تک میدان منا میں بیٹھ کر صرف روتا رہا ہے، اور لوگ پوچھتے فرزند رسول حج کے موقع پر بھی گریا؟ رو کے کہتے تمہیں کیا پتا میرا اکبر مارا گیا، تمہیں کیا پتا میرا قاسم مارا گیا، تمہیں کیا پتا میرے اون محمد مارے گئے۔ عزادارو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے سننا تاکہ کوئی آنکھ بھی وضو کے بغیر نہ رہ جائے، کوئی آنکھ بھی آنسو سے محروم نہ رہے۔ آنکھوں کو پرسے کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے، اور آنسوؤں کی بھیک بھی سیدہ سے مانگنی ہے۔ عزادارو، سب کو معلوم ہے نا کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 28 رجب کو میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ گورنر مدینہ ولید نے بلایا تھا حسین کو دربار میں۔ حسین دربار میں گئے، اس نے بیعت طلب کی۔ میرے مولا حسین نے ایک ہی 2 ٹوک جواب دیا کہ اسے کہہ دینا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے یہ فکرہ کہا اور واپس لوٹنے لگے۔ کسی نے ولید کے کان میں کہا ولید، حسین اگر یہاں سے نکل گئے دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اسے ابھی قتل کر دے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ میرے مولا حسین جلال گئے، کہا اور تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تیری یہ مجال۔ یہ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ دربار کے باہر کھڑے ہوئے جوانوں میں سب سے پہلے جو دروازہ توڑ کے اندر آیا اس کا نام عباس تھا۔ اجرکم اللہ۔ عباس کے پیچھے علی اکبر، جوانان بنی ہاشم۔ حسین دربار سے واپس آئے، بہن زینب نے پوچھا، پاک بی بی عالیہ نے پوچھا، بھائی کیوں گئے تھے دربار؟ کیا کہا؟ کہا کہ یزید نے بیعت منگوائی ہے۔ جملہ سننا زدارو، آخر علی کی بیٹی تھی نا، وہی خون تھا بی بی کی رگوں میں بھی جو حسین کی رگوں میں تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے، غیرت علی نے اپنی آستینیں چڑھائی۔ ایک مرتبہ کہا بھیا پھر آپ نے کیا جواب دیا بیعت کا؟ کہا بہن جو تو سوچ رہی ہے نا وہی جواب دے کے آیا ہوں۔ اللہ رے کتنی مسلسل ہے بی بی فکر امام سے۔ کہا بہن جو تو سوچ رہی ہے، جو تیرے ذہن میں ہے وہی جواب دے کے آؤں۔ کہا بھیا اچھا کیا، اب کیا حکم ہے؟ کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو۔ اب میں منزل مصائب کے قریب ہوں، جملے سنتے چلے جاؤ۔ بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کو تیار کرو۔ عزادارو جملہ سن لو گے۔ ایک مرتبہ کہا بھیا میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ کہا بہن پیاسا رہنا پڑے گا۔ کہا بھیا منظور ہے۔ بھوکا رہنا پڑے گا، بھیا منظور ہے۔ چادر دینی پڑے گی، بھیا منظور ہے۔ آنا محمد دینے پڑیں گے، بھیا منظور ہے۔ جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا، بھیا منظور ہے۔ بتاتے بتاتے حسین رک گئے۔ کہا بہن مگر تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اجرکم اللہ۔ آخر امام حقوق شریعت کا وارث بھی تو ہے نا، ہادی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کی طرف سے معصوم ہادی ہو وہ محافظ شریعت ہوتا ہے۔ کہا بہن تو نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا اس لیے کہ تیری شادی ہو گئی ہے عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ تیرا شوہر ہے، اس کا تجھ پہ حق ہے۔ جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کہا بھیا بس اتنی سی بات؟ یہ اعتماد تھا بی بی کو اپنے شوہر پہ۔ بھیا اتنی سی بات؟ بھیا اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا، پیروں کی مٹی نہ چھوڑنا۔ میں ابھی گئی اور اجازت لے کے آئی۔ اب جو رونے کے لیے آئے دیکھے میری طرف۔ عزادارو جناب عبداللہ بیمار ہیں بستر علالت پر۔ زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی اپنے شوہر کے سرہانے نہیں، قدموں کی طرف بیٹھی اور رونا شروع کیا۔ بی بی کے آنسو عبداللہ کے پیروں پہ پڑے۔ ایک مرتبہ آنکھ کھولی، دیکھا علی کی بیٹی قدموں میں بیٹھی ہے، تڑپ کے اٹھے، پاؤں سمیٹے۔
کہا بی بی بے شک میں تیرا شوہر ہوں لیکن میری ماں زہرا نہیں۔ اجرکم اللہ، جو ہائے کر سکتا ہے، مجھے صرف 2 سے 3 دقیقے مکمل کرنے ہیں، جو ہائے کر سکتا ہے، بے شک میں تیرا شوہر ہوں مگر میری ماں بطول نہیں، میرا بابا علی نہیں، تو میرے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے؟ علی کی بیٹی نے ہاتھ جوڑے، کہا عبداللہ آج میں تیرے پاس علی و بطول کی بیٹی بن کے نہیں، انی آتیت سائلن یوما، آج تیرے پاس سوالی بن کے آئے ہوں، آج مجھے خالی نہ لوٹانا، میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ کہا مانگ بی بی کیا مانگتی ہے؟ کہا مجھے اتنا بتائیں عبداللہ میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ کہا مجھے معلوم ہے تو حسین سے اتنی محبت کرتی ہے، حسین کہیں چلا جائے تو حسین کے بغیر مر جائے گی۔ عزادارو اگر آپ رونے کے لیے آئے ہیں تو جملہ روک کے ایک بات کہوں، جب بی بی کا نکاح ہوا تھا نا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو جناب عبداللہ نے کہا تھا مولا علی سے، مولا میں بڑا رئیس ہوں، میری عرب میں زمینیں ہیں، میری شام میں زمینیں ہیں، میری عراق میں زمینیں ہیں، مولا آپ حکم کرے میں آپ کی بیٹی کا حق مہر کیا لکھوں؟ علی روئے، رو کے کہا عبداللہ میری بیٹی کوئی غریب تو نہیں، اجرکم اللہ، غریب تو نہیں، میری بیٹی 18 بھائیوں کی بہن ہے، جس کے 18 بھائیوں وہ غریب نہیں ہوتی، مولا حکم کرے میں بیٹی کا حق مہر کیا لکھوں؟ ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا عبداللہ آج علی اپنی بیٹی کا حق مہر وہ مانگتا ہے جو آج تک کسی باپ نے نہیں مانگا، مولا حکم کرے۔ علی نے یوں ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا عبداللہ میری بیٹی اپنے بھائی حسین کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، حق مہر میں یہ بات لکھ دے، آج سے لے کر موت کی ہچکی تک روزانہ دن میں کم از کم ایک بار یہ اپنے حسین کو دیکھنے آیا کرے گی۔ اجرکم اللہ، صرف 2 دقیقے مکمل کر رہے ہیں، یہ روزانہ دن میں ایک بار کم از کم اپنے حسین کو دیکھنے آیا کرے گی۔ کہا مجھے معلوم ہے تجھے تیرے بھائی سے بڑی محبت ہے، کہا عبداللہ میرا کوئی بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، مجھے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، انہوں محمد کو بھی ساتھ دیا کہ ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزادارو بی بی اجازت لے کر واپس آئی، جملہ سن لینا، پتہ نہیں کون ہائے کرے گے اس جملے پر۔ 28 رجب کی رات تھی، سیدانیاں محملوں پر سوار ہونے لگی تھی، ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے عروہ غفاری، عروہ غفاری 90 برس کا بوڑھا صحابی ہے، ضعیفی کا عالم ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، نہ بادل کے گرج کی آواز سنائی دیتی ہے نہ بجلی کی چمک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ 28 رجب کی رات کو یہ صحابی اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں مجھ بد نصیب کو تو بادل گرجنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، پھر یہ کون بیبیاں رو رہی ہیں جن کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ ہے، ہو سکے تو ہائے کر لینا، یہ کون بیبیاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں محمد کی نواسیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں؟ یہ باہر گلی میں آیا، پورا جسر کمزوری سے کانپ رہا ہے، عصا کا سہارا لے کر گلی میں آیا، جیسے ہی گلی میں آیا اس امام کی نظر پڑی جسے حسین غیرت اللہ کہتے ہیں، سید سجاد جسے حسین غیرت اللہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر پڑی، جلال میں آ کے کہتے ہیں اے عروہ غفاری تو نے آج میرے چاچا غازی کا اعلان نہیں سنا کہ آج کی رات کوئی پرندہ بھی اپنا آشیانہ نہ چھوڑے، پھر تو باہر کیسے آ گیا؟ آقا حسین نے سید سجاد کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، ایک مرتبہ سجاد کے قریب آئے، کہا سجاد میرا لال کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کا یہ صحابی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بابا دیکھے نا میری بطول زادیاں سوار ہو رہی ہیں لیکن یہ گھر سے باہر نکل آیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے بیٹے کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرا لال سے
سید سجاد یہ میرے نانا کا بڑا پاک صحابی ہے، اللہ جانے کون اس فکرے کا درد محسوس کرے گا اور کون ہائے کرے گا، آپ جانے اور بی بی جانے ہائے جانے، یہ میرے نانا کا بڑا پاک صحابی ہے، یہ تیرے پردہ داروں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ نابینا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد تڑپے، کہا بابا یہ میری پردہ داروں کو نہیں دیکھ سکتا، میری پردہ داریں تو اسے دیکھ سکتی ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، میری کسی پردہ دار کی نگاہ کسی نامحرم کے سائے پر بھی پڑے، میں کہوں گا مولا سجاد آج اپنے نانا کا شہر مدینہ ہے، کہاں نانا کا شہر، کہاں نانا کا پاک صحابی عروہ غفاری، آپ برداشت نہیں کرتے، مولا اللہ جان دے اس وقت کیسے برداشت کریں گے جب آپ کی پھپھیاں بے مکنا و چادر کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی دربار میں